بائبل مقدس پرانا اہدنامہ نہمیہ کی کتاب اور اس کا پہلا باب پہلی آیت سے باب کے آخر تک ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے اور بھائی راشد اس کو پڑھنے میں رہنمائی کریں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، نہمیہ بن حقلیہ کا کلام۔ 20ویں برس کسلیوں کے مہینے میں جب میں قصر سوسن میں تھا تو ایسا ہوا کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی اور کہا، اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم و محیط، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں، اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے، ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا، پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں۔ وہ تو تیرے بندے اور تیرے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی بڑی قدرت اور قوی ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا، اور آج میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر۔ میں تو بادشاہ کا ساقی تھا۔ آمین۔ شکریہ جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے نہمیہ کے تعلق سے سیکھیں گے۔ دی مین آف پریئر اینڈ ایکشن، مرد دعا ہے اور خدا کے لیے کام کرنے والا شخص ہے۔ نہمیہ کا جو مطلب ہے وہ ہے خدا نے تسلی دی ہے، یہ عبرانی نام ہے، خدا نے تسلی دی ہے۔ اور اگر ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھیں تو نہمیہ یہودی تھا اور شاہ فارس ذاتی خدمتگار تھا۔ وہ بادشاہ کا ساقی تھا اور ہر روز بادشاہ کو میں پیش کرنا اس کی خاص ذمہ داری تھی۔ بعد میں نہمیہ کو یہودا کا گورنر مقرر کیا گیا اور اس نے یروشلم میں 2 خاص کام سر انجام دیے۔ پہلا کام، وہ یہودی آباد کاروں کے ایک گروہ کو ساتھ لے کر یروشلم گیا اور اس نے یروشلم کی دیواروں کی تعمیر نو کی نگرانی کی اور فیصلہ کیا کہ کون کون سے خاندان یروشلم میں آباد ہو سکتے ہیں۔ اس نے یہ سارا کام بڑی مخالفت کے باوجود پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ سامریہ کا گورنر اس کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ سامری یہودی لوگوں کی وطن واپسی کے سخت مخالف تھے، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ یوسف کی اصل اور حقیقی نسل ہم ہیں اور ہم ہی موسیٰ کی شریعت
پر سچائی سے کاربند ہے، اور وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ یروشلم اور اس کی ہیکل دوبارہ تعمیر ہو۔ دوسرا کام نہمیہ لوگوں کی بہت سی سیاسی اور سماجی اصلاحات کا ذمہ دار تھا۔ اس میں لوگوں کو خدا کی درست اور مقبول عبادت کی طرف پھیرنا بھی شامل تھا۔ یہ نہمیہ کا جو ہے وہ تعارف ہے کہ وہ بادشاہ کا ساقی تھا، اور وہ ذاتی خدمتگار تھا، اور اس کی ذمہ داری تھی کہ ہر روز جو ہے نا وہ بادشاہ کو میں پیش کرے، اور بعد میں اس کو یہودا کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یہودا ایک صوبہ جیسے ہمارا صوبہ پنجاب ہے، اور اسی میں یروشلم سٹی کیپٹل سٹی ہے۔ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری مخالفت کے باوجود اس نے جو ہے نا خدا کے کام کو جو ہے نا وہ جاری رکھا۔ ابھی جو ہم نے حوالہ پڑھا اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ جو نہمیہ ہے وہ یروشلم کی فکر کرتا ہے۔ He is worried about the city of God۔ وہ خدا کا جو شہر ہے اس کے بارے میں فکر مند ہے۔ اور ہم نے پڑھا کہ حنانی جو یہودی تھا اور بھائی اس کے ساتھ آئے، اور نہمیہ نے ان سے پوچھا کہ وہ لوگ جو بابل کی اسیری سے واپس چلے گئے ہیں اب ان کی حالت کیسی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ نہایت ہی مصیبت میں ہیں، اور یروشلم کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، اور جو پھاٹک ہیں وہ بھی جلے ہوئے ہیں۔ تو جب نہمیہ نے یہ سنا کہ میرے لوگوں کی حالت جو ہے وہ خراب ہے، وہ مشکل کے اندر ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی کے اندر ہے، اور نہایت ہی بڑی ذلت میں شامل ہے، تو وہ کہتا ہے کہ پھر میں بیٹھ کر رونے لگا، اور میں نے ماتم کیا، اور میں نے روزہ رکھا، اور خداوند آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ آمین۔ تو ہم دیکھیں گے بائبل مقدس کے اندر نہمیہ نے جو دعا کی ہے اس کے 7 عناصر ہے، اس پہ ہم غور کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا، اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا، اور روزہ رکھا، اور آسمان کے خدا کے حضور میں دعا کی۔ کتنی چیزیں شامل ہیں؟ رونا اور ماتم کرنا، روزہ رکھا، اور آسمان کے خدا کے حضور دعا۔ کس کے حضور دعا؟ آسمان کے خدا کے حضور دعا۔ اور جب وہ دعا کرتا ہے، ابھی ہم نے جیسا پڑھا بھی ہے، اور اس کے اندر 7 چیزیں جو ہے نا وہ شامل ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے سب سے پہلے ہے پریز، ورشپ، پرستش، اس کی حمد و ثنا یا اس کی مدح سنائی۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم و مہیب، جو اپنے عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ اس جگہ پر وہ خدا کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ خدا جو ہے وہ مہیب خدا ہے۔ He is great God, a God of heaven، اور وہ ہمیشہ اپنے عہد کو جو وہ وعدہ کرتا ہے وہ اس پر قائم رہتا ہے۔ تو یہ خدا کی ورشپ ہے کہ خدا کی کسی بات میں اس کی تعریف کرنا۔ تو اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ اے خدا، تو آسمان کا خدا ہے، تو عظیم خدا ہے، تو مہیب خدا ہے، اور تو اپنے وعدہ میں، اپنے فضل میں قائم ہے۔ جو تو نے وعدہ کیا تو اس پر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تو دوسری بات ہے پٹیشن، عرضی، گزارش، درخواست، التماس یا استدعا۔
عرضی دینا یا گزارش کرنا، ریٹن سپلیکیشن، کہتا ہے کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تو اپنے بندہ کی دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں۔ وہ خدا کی منت کرتا ہے کن لوگوں کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے جو مشکل کے اندر ہے، جو مصیبت میں ہے، وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ کیا خدا تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ اور میری دعا کو سن جو میں تیرے حضور میں کرتا ہوں دن رات تیرے بندوں کے لیے، اسرائیل کے لیے، ان کی بحالی کے لیے، کہ خدا تم ان کو ریسٹوریشن عطا کر، ان کو بحالی بخش، اس مصیبت سے، اس مشکل پریشانی سے تو ان کو نکال۔ تو تیسری چیز جو تیسرا ایلیمنٹ ہے وہ ہے کنفیشن، وہ بات جس کا اعتراف کیا جائے، اکنالجمنٹ یا تسلیم کرنا۔ تو وہ کیا اکنالج کرتا ہے؟ اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں، اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے جو گناہ کیا ہے ان کو مان لیتا ہوں۔ 6 اور 7 آیت میں وہ کنفیس کرتا ہے، وہ اقرار کرتا ہے، وہ تسلیم کرتا ہے کہ میرے آبائی خاندان جو باپ دادا بنی اسرائیل، جو انہوں نے گناہ کیا اور جو میں نے گناہ کیا، ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے اور ان سارے گناہوں کو میں مان لیتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ تھا وہ خدا کی ورشپ کرتا ہے، دوسرے میں وہ پٹیشن گزارش کرتا ہے، منت کرتا ہے، اور تیسرے میں وہ کنفیس کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ وی آر سنر، ہم گنہگار ہیں، ہم سب لوگ جو ہے وہ تیرے برخلاف کام کرتے ہیں اور میں ان کو مانتا ہوں۔ ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے تیرے برخلاف کام کیا، بڑی بدی کی، ہم نے گناہ کیا، وہ تمام احکام، آئین، وہ فرمان جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے، ہم نے ان کو نہیں مانا۔ وہ اس بات کے لیے اقرار کرتا ہے۔ چوتھی بات ہے یاد دلانا، ریمائنڈنگ گاڈ، خدا کو ریمائنڈ کرواتا ہے، یاد دہانی کرانا، اور کہتا ہے کہ ریممبر دا انسٹرکشن، کہ خداوند اس ہدایت کو جو تو نے جاری کی تھی اس کو یاد فرما، اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا، جو تو نے حکم دیا تھا اس کو یاد کر۔ تو حکم کیا تھا؟ کہ میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا، پراگندہ کروں گا، تم کو میں منتشر کر دوں گا، اس شہر یروشلیم سے، اس ملک اسرائیل سے نکال دوں گا، اور تم پوری دنیا میں دوسری قوموں میں آوارہ پھرو گے۔ کیوں؟ تم گناہ کرو گے تو میں تم کو آوارہ پھراؤں گا، نکال دوں گا اپنے اس ملک سے، اپنے اس شہر سے، اس سرزمین سے جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دینے کا وعدہ کیا تھا اور میں نے پورا کیا، تم کو میں مصر سے لے کر آیا، اور اب میں تم کو یہاں سے بھی نکالوں گا کیونکہ تم گناہ کرتے ہیں۔ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں سے تتر بتر کروں گا، اور اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد جلا وطن آسمان کے کناروں پر بھی ہوں گے، تو میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام پر پہنچا دوں گا، یروشلم اسرائیل، جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں۔ نہمیہ خدا کو یاد دلاتا ہے کہ خداوند
تو نے کہا تھا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو میں سزا دوں گا، لیکن اگر پھرو گے، توبہ کرو گے، اقرار کرو گے، معافی مانگو گے، تو تم جہاں کہیں بھی ہوگے، آسمان کے کسی بھی کنارے پہ ہوگے، تو میں وہاں سے بھی تم کو لے آؤں گا۔ اب وقت ہے کہ خدا اپنے اس وعدے کو دوبارہ پورا کرے، وہ اس کو ریمائنڈ کرواتا ہے کہ یاد کر، تو نے کہا تھا کہ نافرمانی کرو گے سزا ملے گی، پھرو گے تو بحالی ہو جائے گی۔ تو وہ اسی لیے دعا کرتا ہے۔ 5واں پوائنٹ جو ہے وہ ہے انکسار فروتنی، عاجزی، میکنس۔ وہ تو تیرے بندے اور تیرے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی بڑی قدرت اور قوی ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ ورس نمبر 10، وہ ان کے لیے عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے کہ وہ تو تیرے بندے ہیں جن کو تو نے سزا دی ہے، وہ تیرے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی بڑی قدرت اور اپنے قوی ہاتھ سے چھڑایا، مصر سے جب لے کر آیا تھا خدا۔ یہ وہ بات ہو رہی ہے، جس طرح تو مصر سے اپنے لوگوں کو نکال کر لایا تھا، اب وقت ہے کہ بابل کی اسیری سے بھی ان کو نکال۔ چھٹا پوائنٹ ہے فائنل آسک، آخری درخواست۔ اے خداوند، اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا۔ یہاں پر وہ پھر گزارش کرتا ہے کہ خداوند جو کچھ ہم نے تیرے حضور میں مانگا ہے اس دعا پر اپنا کان لگا۔ اور آخری پوائنٹ دا بگ فش، اختتام کیسے کرتا ہے؟ اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر، میں تو بادشاہ کا ساقی تھا۔ اس نے بادشاہ کے پاس ابھی جانا ہے، اس کو ابھی درخواست کرنی ہے کہ مجھے اجازت دی جائے تاکہ میں اپنے باپ دادا کے شہر میں جاؤں اور وہاں جا کر ہیکل کی دوبارہ تعمیر کرواؤں، وہاں کے جو پھاٹک جلے ہوئے ہیں ان کو میں دوبارہ تعمیر کروں اور عبادت کا جو نظام ہے میں اس کو بحال کروں۔ یہ درخواست اس نے ابھی بادشاہ کے پاس جا کے کرنی ہے۔ اس سے پہلے وہ ماتم کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ روزہ رکھ کے خداوند آسمان کے خدا کے حضور دعا کر رہا ہے کہ خداوند تو مجھے کامیاب کرنا۔ یہ ساری باتیں جو اس نے دعا میں کہیں، ان کا مقصد تھا کہ خداوند اپنے لوگوں کو دوبارہ بحال کرے تاکہ جو اسرائیل کا جو یروشلم شہر ہے اس کے جو ارد گرد دیوار ہے وہ تعمیر ہو دوبارہ، اور جو پھاٹک ٹوٹے ہوئے ہیں جلے ہوئے ہیں ان کی مرمت ہو، اور جو عبادت کا نظام یا انتظام خراب ہوا پڑا ہے وہ دوبارہ بحال ہو۔ اور اس ساری باتوں کے لیے وہ فکر مند ہے اور وہ خداوند کے حضور میں روزہ رکھ کر دعا کر رہا ہے۔ تو دعا میں وہ خداوند کی ورشپ کرتا ہے، وہ اپنے گناہوں کا، اپنے باپ دادا کے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ منت بھی کرتا ہے اور خدا کو ریمائنڈ بھی کرواتا ہے کہ خداوند تو نے فرمایا تھا کہ نافرمانی کرو گے تو سزا ملے گی، اگر فرما برداری کرو گے تو بحالی ہوگی۔ ہم نے نافرمانی کی، تو نے سزا دے دی، اب ہم فرما برداری کے لیے منت کرتے ہیں کہ تو ہماری دعا سن۔ تو خدا نے پھر اس کو کامیابی بخشی۔ آمین۔ نیکسٹ سنڈے جو اس کا دوسرا حصہ ہے ہم اس کو بھی وہ دیکھیں گے خدا ان کے کلام میں سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص یعنی کہ بادشاہ کے سامنے اس پر فضل کر، تاکہ جب میں بادشاہ کے پاس جاؤں تو یہ عرض پیش کروں تو میری یہ درخواست جو ہے وہ بھی قبول کرے۔ سو کہیں بھی جانے سے پہلے خداوند کی حضوری میں پہلے آئیں۔ یہاں آج ہم نے خداوند کے کلام میں سیکھا کہ نہمیہ ہے اپنے لوگوں کے بارے میں فکر کرنے والا ہے،
آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے چرچ کے لیے اور اس کی حالت کے لیے خداوند کے حضور میں ماتم کریں. کلیسیا کی جو حالت ہے اس کے بارے میں خداوند کے حضور میں دعا کریں, روزہ رکھیں, ماتم کریں اور ان کی بحالی کے لیے دعا کریں تاکہ یہ درست رخ درست سمت پر یہ جو ہے نا یہ چلے اور خداوند کی خدمت کریں. اپنے لیے, اپنے خاندان کی بہتری کے لیے خداوند کے حضور میں دعا کریں, روزہ رکھیں. اپنے گھر کے نظام کے لیے ہم خداوند کے حضور میں دعا کریں, فکر مند ہوں. کلیسیا کی نہیں تو اپنی فکر کر سکتے ہیں, اپنے خاندان کی تو کر سکتے ہیں نا. جب ہم اپنے خاندان کی اپنی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے خداوند ہماری خدمت کو بلیس کرے گا. پھر ہم کلیسیا کے لیے بھی دعا کرنے والے بنیں گے, اس کے لیے روزہ رکھنے والے بنیں گے. سو نہمیہ مرد دعا ہے اور خداوند کے لیے کام کرنے والا انسان ہے. He is a builder for God. وہ خدا کے لیے تعمیر کرنے والا ہے. ہمیں بھی نہمیہ کے مانند خداوند کے حضور میں دعا کرنے والا بننا چاہیے, روزہ رکھ کر خداوند کے حضور میں رونے والا بننا چاہیے, ماتم کرنا چاہیے اپنے لوگوں کی اس روحانی پستی پر. روحانی طور پر یہ بہت پیچھے ہیں. تو جب ہم خداوند کے حضور میں دعا کریں گے, یہ تمام ایلیمنٹس جو ہم نے نہمیہ کی دعا میں دیکھے ان پر عمل کریں گے, اسی کے مطابق ہم بھی اگر دعا کریں گے تو خداوند آسمان کا خدا ضرور ہماری دعاؤں کا جواب دے گا. آمین. آئے سب لوگ اپنی آنکھیں بند کریں گے. بزرگ آسمانی خدا, ہم تیرا شکریہ ادا کرتے اور تیرے عظیم نام کو, تیرے قدوس نام کو مبارک کہتے ہیں. تیری عظمت, حشمت, تیری بزرگی کے لیے, تیرے جلال کے لیے, تیرے پاک روح کے لیے, تیری پاک حضوری کے لیے. تو عظیم خدا ہے, تو قدوس خدا ہے, تو پاک خدا ہے, تو ہی مہربان ہے, تو ہی ساری کائنات سے بلند ہے. تیرا نام ہمیشہ ہمیشہ مبارک ہے. تو ہی حکمت اور قدرت, جلال اور غلبہ, حمد اور تعریف کے لائق ہے. میرے مالک پاک یہوہ خدا, ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کلام کے لیے, تیرے کلام کی پرفضل باتوں کے لیے, اور جتنی باتیں آج ہم نے سنی اور سیکھی ہیں یہ ساری باتیں ہمارے لیے برکت کا باعث بنے. پاک خدا, تو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے, تو عظیم خدا ہے, تو مہیب خدا ہے, تو اپنے عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے, جو تیرے ساتھ خداوند ایمانداری وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. خداوند تو ان پر اپنے فضل کو قائم رکھتا ہے, اور جو نافرمانی کرتے ہیں تو ان کو سزا دیتا ہے, جو تیری طرف پھرتے ہیں تو ان کو بحال کرتا ہے. پاک خدا, اور جس طرح خداوند تو نے اپنے لوگوں کو بحال کیا, ہم تیرے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ کلیسیا کی جو حالت ہے پاک خدا, تو اس پر نظر کر, اپنا کان لگا پاک خدا, اور ہماری دعا کو سن, ہماری التجا کو سن پاک خدا. ہم تیرے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پاک خدا تو اس چرچ کو تعمیر کر, تو اس کو بلڈ کر میرے یہوہ خدا, یہ روحانی طور پر گروتھ کرے میرے خدا. تیری برکت, تیری قدرت, تیرا کلام, تیرا پاک روح, تیرا پاک زور اس کلیسیا پر, اس چرچ پر, تیرے لوگوں پر ناصر ہو میرے خدا. جتنے لوگوں نے تیرے کلام کو سنا ہے, میں سب کے لیے, تمام خاندانوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں, اور سب کے لیے برکت اور سلامتی مانگتا ہوں. اپنا قدرت والا بلند بازو بڑھا میرے خدا, اور ان سب کو برکت دے. یہ دعا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں, آمین.